بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ہم سیرت النبی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں چھوڑا تھا۔ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے جزیرہ نما عرب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہم آپ کی آمد سے قبل عرب اور باقی دنیا کی مذہبی حالت پر روشنی ڈالیں گے تاکہ یہ عیاں ہو سکے کہ اس وقت کے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کتنا بابرکت مذہب تھا۔ جب ہم اسلام سے قبل کے مذاہب کو دیکھیں گے تبھی ہمیں اسلام کی قدر معلوم ہوگی۔ ہم سیاہ کا سفید سے اور دن کا رات سے موازنہ کر کے ہی فرق سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم بت پرستی اور قبل از اسلام کفر کے نظام کا اسلام سے موازنہ کریں گے تو ہمیں پیغمبر کی وساطت سے اللہ کی طرف سے اسلام کی صورت میں ملنے والی رحمت کا اندازہ ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے ہر قوم میں پیغمبر موجود تھے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، لہذا عربوں کا بھی پیغمبر تھا۔ ان کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اس کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اس لیے قرآن میں اللہ متعدد بار ذکر کرتا ہے مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم، کہ یہ تمہارے آباء و اجداد ابراہیم کا مذہب ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ بہت سی روایات ہزاروں سال تک اسلام کے ظہور تک عرب میں جاری ساری رہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ تھی کہ مکہ کو مقدس سمجھا جائے۔ مقدس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو حرم کہتے ہیں۔ حرم اور حرام ایک ہی لفظ ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو حرم سے باہر حلال ہیں حرم کے اندر حرام ہیں۔ یہ حرم کے تقدس کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ حرم کے اندر شکار نہیں کھیل سکتے، آپ کوئی درخت نہیں اکھاڑ سکتے بلکہ ایک پتا تک نہیں توڑ سکتے۔ وہاں کوئی بھی قدرتی چیز خدا کی تخلیق ہے جسے کوئی نہیں چھو سکتا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، قرآن میں ہے کہ جو بھی حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ آج تک ہماری شریعت میں بھی نافذ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جرم کر کے بھی حرم میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ محفوظ ہے کیونکہ یہ حرم ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ جہالت کے زمانے میں اگر کوئی شخص اپنے باپ کا قتل ہوتے بھی دیکھ لے تو وہ حرم میں قاتل کا بال تک نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کیا تھا۔ اس کے علاوہ سال میں 4 مہینے ایسے تھے جس میں جنگ و جدل حرام تھا۔ کسی قبیلے کو خون ریزی کی اجازت نہیں تھی۔ امن کے یہ مہینے معیشت کے لیے بھی سازگار تھے۔ پھر حج اور اس کی رسومات جیسے صفا و مروہ، طواف اور جانوروں کی قربانی اور قربانی کے جانوروں کا سجانا وغیرہ، یہ سب کہاں سے آیا تھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام سے آیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بہت سے غیر مسلم محقق کہتے ہیں کہ مکہ کا تقدس اور طواف وغیرہ کی رسومات اسلام نے کافروں سے مستعار لی تھی۔ یہ اپنے نقطہ نظر کی بات ہے۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ رسومات اللہ کے پیغمبر ابراہیم سے لے ہیں اور ان کو کفر سے پاک کر کے دوبارہ رائج کیا۔ لہذا اگر عربوں کا ایک پیغمبر تھا جو ابراہیم علیہ السلام تھا جس نے یہ رسومات متعارف کرائی تھیں تو کفر کا سوال کہاں سے اٹھتا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے پیغمبر تھے جو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کو نہیں پوجتے تھے۔ علاوہ ازیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں تاریخی ثبوت دیا کہ عرب میں بتوں کی پرستش کا کب اور کیسے آغاز ہوا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے دوزخ کی آگ میں عمرو بن لہ الخزائی کو بھٹکتے دیکھا اور کٹے ہو پیٹ سے اس کی آنتیں باہر لٹک رہی تھیں جو بہت اذیت اور ذلت آمیز سزا تھی، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ابراہیم اور اسماعیل کا دین اسلام تبدیل کیا اور توہم پرستی متعارف کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، اس نے بت پرستی، توہم پرستی اور عجیب و غریب رسومات کو دین میں شامل کر دیا تھا۔ عمرو بن لاہی شام کے سفر پر گیا تھا جہاں طویل قامت کے لوگ جن کو امالیک کہا جاتا تھا بستے تھے۔ ان کا ذکر پرانی مذہبی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ جب وہ امالیک سے ملا تو اس نے دیکھا کہ اس طاقتور قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس نے سوال کیا کہ یہ بت کون ہے؟ امالیک نے اسے بتایا کہ یہ ہماری طاقت کا ذریعہ ہے۔ بھوک، قحط اور جنگ میں ہم ان سے دعا مانگتے ہیں جس سے ہمیں معجزانہ طور پر مدد ملتی ہے۔
اس نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے ایک بت دے سکتے ہیں جسے میں اپنے ساتھ واپس اپنے شہر لے جاؤں؟ تو امالیک نے اسے ایک بت دیا جس کا نام ہوبل تھا۔ یہ بت نہ صرف جزیرہ عرب کا پہلا بت تھا بلکہ قریش کے قبیلے کا بھی پہلا بت بن گیا۔ سینکڑوں سال بعد احد کی جنگ میں جب ابو سفیان نے سمجھا کہ قریش مسلمانوں سے جنگ جیت گئے تھے تو اس نے ہوبل جیت گیا کا نعرہ لگایا، جس کے جواب میں اپنے حضرت عمر کو کہا کہ وہ اللہ مولانا والا مولا لکوم کا نعرہ لگایا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ عمرو بن الحوبل کا بت لے کر آیا اور اسے کعبہ کے سامنے رکھ دیا جو کہ بت پرستی کا آغاز تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمرو الہ نے حج کا تلبیہ بھی تبدیل کر دیا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی چند نسلوں کے بعد آئی۔ تلبیہ کیا ہے؟ ہم سب کو تلبیہ کا علم ہونا چاہیے۔ یہ وہ ہے جو ہم حج کے دوران کہتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ حج کا حکم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور لبیک کا مطلب اس حکم کی تعمیل کی اعلان کرنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب عمرو الہ آیا تو اس نے یہ تبدیل کر دیا۔ تبدیلی کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ اصل تلبیہ وحدانیت کا اعلان کرتا تھا، لبیک کا لا شریک کا لا کا، لیکن عمرو الہ شریک لے آیا تھا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ یہ تبدیلی اس طرح تھی کہ اللہ کے اور بھی شریک تھے جن کو اللہ کنٹرول کرتا تھا، جس طرح رومیوں اور یونانیوں کے بڑے خدا اور پھر چھوٹے چھوٹے خدا تھے جنہیں بڑا خدا کنٹرول کرتا تھا۔ اسی طرح قریش نے بھی دین کی یہ نئی تشریح ایجاد کی۔ میں نے بہت تحقیق کی کہ یہ معلوم ہو سکے کہ عمرو الہ کس زمانے میں گزرا تھا، لیکن عربوں کا بھی چینی لوگوں کی طرح کیلنڈر نہیں تھا۔ وہ واقعات سے تاریخوں کو ریکارڈ کرتے تھے، جیسے فلاں واقع اس وقت ہوا جب ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا وغیرہ۔ اسلامی کیلنڈر عمر بن خطاب کے زمانے میں مرتب کیا گیا تھا۔ کیلنڈر کے بغیر تاریخ کا تعین کیسے کیا جاتا تھا؟ وہ اس طرح کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب فلاں جنگ ہوئی تھی وغیرہ۔ اس لیے عمرو الہ کی زندگی کا زمانہ معلوم کرنا ناممکن تھا، لیکن میں نے تحقیق کی کہ وہ کس جنریشن کے دور میں تھا تو معلوم ہوا کہ وہ اندازن قریش قبیلے کے بانی فہر کی جنریشن کے آس پاس تھا۔ فرض کیا کہ ہر جنریشن 40 یا 45 سال کی ہوتی ہے، تو عمرو الہ عیسائیت کی پہلی صدی سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ ہمارے پیغمبر 6 صدی عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ عمرو الہ ہوبل کو اب کی پیدائش سے 500 سال پہلے متعارف کرتا ہے۔ یوں بت پرستی اب کی پیدائش سے پہلے 500 سال تک جزیرہ عرب میں پھلتی پھولتی رہی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اکیلا شخص ابراہیم اور اسماعیل کا دین کیسے بدل سکتا ہے؟ ہمیں اس کا جواب ملنا چاہیے تاکہ ہم دوبارہ دھوکہ نہ کھا سکیں۔ ہمارے خیال میں اس کے 2 عوامل تھے۔ پہلا، عمرو الہ کا امالیک کی تہذیب کی طاقت، لٹریچر، عمارات اور جنگوں میں کامیابی سے متاثر ہونا تھا۔ پرانی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ امالیک طاقتور اور ناقابل شکست قوم تھی۔ وہ طویل قامت تھے اور رہنمائی کے لیے پوری دنیا ان کی طرف دیکھتی تھی۔ ان کی تہذیبی بالادستی کی وجہ سے عمرو الہ نے سمجھا کہ وہ ہر معاملے میں درست تھے۔ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی قوم طاقتور ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اخلاقی اور مذہبی لحاظ سے درست بھی ہے۔ اگر کوئی قوم ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر میں آگے ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر چیز میں بہتر ہے۔ ہاں، وہ کچھ چیزوں میں بہتر ہو سکتی ہے لیکن ہر چیز میں بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو عمرو الہ نے امالیک کی ترقی سے متاثر ہو کر ان کا دین اپنا لیا کہ شاید وہ صحیح دین تھا، اس لیے امالیک کی طاقت اور ترقی کا ذریعہ تھا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جب عمرو الہ نے ایسا کیا تو لوگوں نے اس کو کیوں مان لیا؟ دراصل عمرو الہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بنو خزا کا سردار تھا۔ جیسا کہ میں نے چند ہفتے قبل بتایا تھا کہ مکہ کی تاریخ میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ حضرت اسماعیل کی نسل کو شہر سے نکال دیا گیا تھا، حتیٰ کہ قاسی بن کلاب آیا اور اس نے دوبارہ مکہ کو فتح کیا۔ اس دوران بنو خزا کا قبیلہ مکہ کا انچارج تھا۔ بت پرستی بنو خزا نے متعارف کی تھی، جسے قریش نے بھی اختیار کر لیا تھا۔ عمرو الہ بنو خزا کا ایک با اثر سردار تھا جو سخی،
بہادر اور مکہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے عوام میں بے حد مقبول تھا۔ اس لیے جب اس نے بت پرستی متعارف کی تو لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ بت پرستی پھیلنے کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد 2000 سال گزر چکے تھے اور کوئی پیغمبر اور رہنمائی کے لیے وحی نہیں آئی تھی، جس سے معاشرے میں جاہلیت کا بول بالا تھا۔ تو یہ 3 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، احساس کمتری کہ اگر کوئی تہذیب بہتر ہے تو اس کی ہر چیز بہتر ہوگی۔ نمبر 2، جو شخص نیا نظریہ پیش کر رہا ہے وہ مستند ہو اور اس کا معاشرے میں مقام ہو۔ نمبر 3، جہالت۔ ہمیں آج 2011 میں بھی ان 3 عوامل پر غور کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے مذہب پر حملے ہو رہے ہیں، اور یہ 3 عوامل آج بھی کار فرما ہیں۔ لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، لوگ ہمارے مذہب کی شکل بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ وہی 3 عوامل اب بھی موجود ہیں۔ نمبر 1، دوسری تہذیبوں سے احساس کمتری، جو ممکن ہے بہت طاقتور اور ترقی یافتہ ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ اخلاقی طور پر بھی دنیا کی رہنمائی کر سکتی ہو۔ ہمارے پاس حق اور سچ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی قوم اگر فوجی قوت میں آگے ہے تو وہ حق اور سچائی کی عالم بردار بھی ہوگی۔ نمبر 2، آج بہت سے لوگوں کو مستند بنا کر پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے۔ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، انہوں نے کتابیں چھاپی ہوئی ہیں اور ان کے پاس قوت خطابت ہے۔ وہ بہت مشہور اور ذہین ہیں، جیسے کہ عمرو الحی کو لوگوں نے رہنما کے طور پر قبول کیا ہوا تھا۔ نمبر 3، جہالت۔ اوسط مسلمان اپنے مذہب سے مکمل واقف نہیں ہے، تو جب بھی کوئی عوامی نعرے لے کر آتا ہے تو وہ بہت جلد سحر زدہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ شرک کی حد تک نہیں، لیکن دین کی تحریف کے لیے تابع توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان 3 عوامل سے آگاہ رہنا چاہیے۔ عمرو الحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 400 یا 500 سال پہلے تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے، مگر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ شیطان نے خواب کے ذریعے اس کو گمراہی پر آمادہ کیا۔ شیطان وحی بھی بھیجتا ہے، مگر خدا کی وحی مقدس ہوتی ہے اور شیطان کی وحی شیطانی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یعنی شیاطین اپنے لوگوں کو آمادہ کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو بحث مباحثہ میں الجھا لیں۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے خواب اور وسوسوں کے ذریعے عمرو الحی کے ذہن میں دنیا کے قدیم ترین بتوں کے نام ڈال دیے، جو حضرت نوح کے دور کے تھے۔ نوح کے زمانے میں لوگوں میں بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی۔ ابن عباس نے کہانی بیان کی ہے کہ ود، سوا، آگیوتے، آق اور نصر 5 آدمی تھے جو نیک سیرت اور اچھے انسان تھے۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں ان کے بت بنا ڈالے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ عمرو الحی کو شیطان نے گمراہ کیا کہ وہ ان 5 بتوں کو دوبارہ کھڑا کرے، جس کے بعد عرب میں ان کی پرستش کی جانے لگی۔ صدیوں سے ان کی پوجا نہیں ہوئی تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ایک قبیلہ ود کی پوجا کرتا تھا، ایک قبیلہ سوا کی، دوسرے قبیلے آگوتے، آق اور نصر کی پوجا کرتے تھے۔ عمرو الحی نے ہوبل کا بت کعبے کے سامنے رکھ دیا، جس سے بت پھیلنے شروع ہو گئے۔ پہل انہوں نے ان پتھروں کی پوجا شروع کی جن سے کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ جب زائرین کے قافلے واپس جاتے تو وہ کعبے کی دیواروں سے پتھر توڑ کر ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ ان پتھروں کو سامنے رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ ہم مسلمان کعبہ کی اینٹوں کو نہیں بلکہ کعبہ کے مقام کو مقدس سمجھتے ہیں۔ کعبہ کے غلاف اور بلڈنگ ٹوٹتے اور بنتے رہتے ہیں۔ کعبے کا مقام اہم اور مقدس ہے۔ مکہ کی سرزمین مقدس ہے، مگر اس زمانے کے لوگ یہ شعور نہیں رکھتے تھے اور وہ کعبے کی اینٹیں اور پتھر مقدس سمجھ کر ان کی پرستش کرتے تھے، جو کہ بت پرستی کا آغاز تھا۔ ایک اور صحابی ابو رجا الاتاردی کا قول ہے کہ اسلام سے قبل ہم پتھروں کو پوجتے تھے۔ اگر ہمیں کوئی پتھر زیادہ اچھا لگتا تو ہم پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کی پوجا کرنے لگتے تھے۔ صحرا میں سفر کے دوران اگر ہمیں پتھر نہیں ملتا تھا تو ہم ریت کا ٹیلا سا بنا کر جانور کے دودھ سے اس کو سخت کر کے اس کے گرد طواف کر لیا کرتے تھے۔ یہ دماغ چکرا دینے والی بات ہے کہ کوئی صاحب عقل آدمی ایسا کرے گا، لیکن حقیقت ہے کہ آج بھی اب دنیا کے کئی ممالک میں، گلیوں میں، حتیٰ کہ ویرانوں میں بھی
रंगीन पत्थरों के सामने चढ़ावे चढ़े हुए पाएंगे। हम सोच भी नहीं सकते कि लोग इतने गिर जाएंगे कि वो पत्थरों या लकड़ी के टुकड़ों के आगे अपना सर झुकाएंगे। कुछ मुसलमान भी कब्रों और बुजुर्गों के मज़ारों पर जाकर यही कुछ करते हैं। वो कब्रों का तवाफ करते हैं और हम सोचते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या हुआ। ये तो जाहिलियत के ज़माने में अरब में होता था। एक और नागवार कहानी नायला और असाफ की है, जो दो बुत थे। नायला को सफ़ा और असाफ को मरवा पहाड़ पर रख दिया गया। जब कुरैश तवाफ करते थे तो वो नायला और असाफ दोनों को छूते थे। जब इस्लाम आया तो मुसलमान सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने से हिचकिचाने लगे। तब कुरान में आया कि इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। नायला और असाफ के बुतों से पहले भी सफ़ा और मरवा मुक़द्दस थे। तो जब हज करो तो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने से हिचकिचा नहीं। नायला और असाफ की कहानी ये थी कि वो दो लवर्स थे जिनको अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के लिए काबे के सवा कोई महफूज जगह ना मिल सकी। चुनांचे दोनों ने काबे के अंदर अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा किया। अल्लाह ने सज़ा के तौर पर दोनों को पत्थर में तब्दील कर दिया। कुरैश ने इसे एक मुजिज़े के तौर पर लिया और उनके मुजस्समों को सफ़ा और मरवा पहाड़ों पर जाकर रख दिया। इसीलिए मुसलमान उनके दरमियान सही करने से गुरेज़ां थे, जिस पर कुरान ने वाज़े किया कि सफ़ा और मरवा का नाइला और असाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। इस कहानी से आपको इस ज़माने की जाहिलियत का अंदाज़ा होगा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो इस वक्त काबा के अतराफ में अंदाज़न 360 बुत थे। इन बुतों की अक्सरियत आधी इंसानी और आधी जानवर की शक्ल की थी। कुरैश के मजहबी ख्यालात में से एक ये भी था कि अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की बेटियां थीं, वो उन बेटियों की पूजा करते थे। अरबों के कोई मखसूस मजहबी अकायद नहीं थे। हम मुसलमानों के चंद वाज़े अकायद होते हैं। हम आखिरत, अल्लाह, फरिश्तों और तकदीर वगैरह पर यकीन रखते हैं, लेकिन कुफार का कोई अकीदा नहीं होता। अगर आप 10 मुख्तलिफ हिंदुओं से इनके अकायद पूछेंगे तो आपको 10 मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। उनका कोई मुत्तफ़िक़ा खुदा और अकीदा नहीं है। 10 मिलियन हिंदुओं के 10 मिलियन मुख्तलिफ खुदा हो सकते हैं, और हर खुदा कुछ काम कर सकता है और कुछ काम नहीं कर सकता। इसी तरह इस ज़माने के अरबों में भी कोई मुत्तफ़िक़ा अकीदा नहीं था। कोई आखिरत पर यकीन रखता था, कोई इनकार करता था। किसी का ये अकीदा था, किसी का वो अकीदा था, लेकिन सब में ये अकीदा मुश्तरक था कि अल्लाह की क़ुर्बत के लिए बुतों की पूजा ज़रूरी थी। लेकिन तारीख़ में है कि इस मुआशरे में सब बुत परस्त ही नहीं थे। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिर्क से दूर रहे। उनको हिनाफा कहा जाता था। इनमें से एक का नाम कास बन सादा था, जिसका ताल्लुक बन्नू अयाद से था, जो एक दूर दराज का कबीला था। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे मुलाकात हुई जब आप 20 साल के थे। कास बिन सादा जब हज पर आते थे तो वो बुत परस्ती के खिलाफ तकरीरें करते थे। वो एक शोला बयान मुकर्रर थे। इसके बयानात इस्लाम और कुरान के पैगाम के करीब तर थे। मिसाल के तौर पर, या अय्युहन्नास इस्मऊ वऊ। ऊ means to understand. इस्मऊ वऊ वइज़ा समिअतुम फंतफ़िउ इन्न मन आश मात वमन मात फात वकुल्लु मा हुवा आतिन आत। लोगो सुनो, समझो और फायदा उठाओ। सब ने एक दिन मरना है, मौत के बाद कुछ बाकी नहीं रहना, और अल्लाह का हुक्म पूरा होगा। يا معشر إياد. إياد is his tribe. يا معشر إياد أين ثمود وعاد وأين الآباء والأجداد وأين المعروف الذي لم يشكر والظلم الذي لم ينكر أقسم قص بالله إن لله لدينا أرضى من دينكم هذا. लोगो, आज आद ओ सामोद कहाँ है? तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? वो जिन्होंने नेकी की लेकिन उनको सिला नहीं मिला, उनको कौन सिला देगा? और वो जिन्होंने बुरे काम किए लेकिन उनको कभी सजा नहीं मिली, उनको कौन सजा देगा? वो रोज हश्र के हिसाब व किताब की तरफ इशारा कर रहा है। वो कसम खाकर कहता है कि ऐसा दीन मौजूद है जो इस दीन से बेहतर है जिसके तुम पैरोकार हो। कहा जाता है जब 40 या 50 साल बाद बन्नू अयाद इस्लाम कबूल करने आए तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कास कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि इसे तो फौत हुए एक अरसा हो गया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसकी वो सेहर अंगेज तकरीर याद है जो उसने एक सुर्ख ऊंट पर चढ़कर की थी।
کیا تم میں سے کسی کو وہ یاد ہے؟ تو انہوں نے وہ پڑھ کر سنایا جو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کا بیان پسند تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت توحید کے باقیات بھی پائے جاتے تھے۔ حنافہ میں سے 4 نام بہت اہم تھے، خاص ان میں سے ایک تھا۔ ابن حشام ایک خوبصورت کہانی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل قریش نے ایک بہت بڑا تہوار منعقد کیا اور تمام شہر کو دعوت دی کہ ان کے بتوں کے ساتھ جشن منائیں۔ انہوں نے اپنے بتوں کی تعریفیں کی، قربانیاں کی اور ان کا طواف کیا۔ جب سارا شہر تہوار سے رخصت ہو گیا تو 4 ہم خیال لوگ رہ گئے جو بت پرستی کے خلاف تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کو اپنے نظریات کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ ان میں سے پہلا ورقہ بن نوفل بن اسد تھا، جو حضرت خدیجہ کا کزن تھا۔ دوسرا عبید اللہ بن جہش تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا۔ تیسرا عثمان بن الحرث اور چوتھا زید بن عمرو بن نفیل تھا جو عمر بن خطاب کا کزن تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بتوں کا طواف اور پوجا کرنے کے بجائے ابراہیم کا حنیفیہ مذہب تلاش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم کو بار بار حنیف کے کر پکارا ہے۔ وہ سچائی کی تلاش میں مکہ سے نکل پڑے۔ ورقہ بن نوفل نے اہل قریش کا مذہب رد کر کے عیسائیت اختیار کر لی۔ ورقہ بن نوفل بینائی سے محروم تھا اور جب وحی نازل ہوئی تو ان کی عمر اسی سال تھی۔ وہ مکہ میں اپنے علم و افکار کی وجہ سے ایک مرتبہ رکھتا تھا اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ لہذا جب وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس گئیں کیونکہ وہ پڑھا لکھا اور صاحب علم تھا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے بارے میں سنا تو وہ فوراً جان گیا کہ وہ اسی پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ عام لوگ ابو بکر کو مردوں میں پہلا مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ورقہ بن نوفل دراصل پہلا مسلمان تھا۔ دعوت اسلام کے آغاز سے بھی پہلے، جبکہ پیغمبر خود وحی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، ورقہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے بتایا یہ جبرائیل تھا جسے اللہ پیغمبروں کے پاس بھیجتا۔ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی جبرائیل ہی اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اس نے کہا میں نے ساری زندگی اس پیغام کا انتظار کیا ہے، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت آپ کے کام آ سکتا جب لوگ آپ پر ظلم و ستم کریں گے اور آپ کو شہر بدر کر دیں گے۔ آپ کے لیے یہ صدمے کی بات تھی کہ اس کے اپنے لوگ اسے شہر سے نکال دیں گے اور اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ورقہ پیغمبروں کی تاریخ سے واقف تھے کہ لوگوں نے ہر پیغمبر کی سچائی کی مخالفت کی تھی۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اس گفتگو کے تھوڑے عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ مکہ میں یہ سب سے پہلے مسلمان کا انتقال تھا۔ عبید اللہ بن جہش، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا، کی کہانی بہت دکھ بھری ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے حبیبہ سے شادی کی اور وہ حبشہ ہجرت کر گیا، لیکن حبشہ میں اس نے مرتد ہو کر عیسائیت قبول کر لی۔ حبیبہ اسے چھوڑ کر واپس مکہ آ گئیں اور بعد میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ جہش کی کہانی سے ایک قانونی فائدہ بھی اخذ ہوتا ہے جو بہت اہم ہے۔ شریعت میں ارتداد کی سزا موت ہے، لیکن اگر کوئی غیر اسلامی ملک میں مرتد ہوتا ہے تو اس پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عبید اللہ بن جہش کا کیس اس کی مثال ہے، کیونکہ وہ حبشہ میں تھا جو کہ عیسائیوں کا ملک تھا، مگر ارتداد کے بعد کسی نے اس کا بال تک بیکا نہیں کیا۔ تیسرا شخص عثمان بن الحارث تھا، جس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور مرنے تک عیسائی ہی رہا۔ یہ عیاں نہیں ہے کہ اس تک اسلام کا پیغام پہنچا تھا یا نہیں۔ وہ شاید اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے مکہ چھوڑ کر روم چلا گیا تھا۔ وہاں وہ سیزر روم کے دربار میں عربی زبان کا ترجمان مقرر ہوا اور اس نے وہاں کافی مرتبہ حاصل کیا۔ تو یہ 3 حنیفیوں کی کہانی تھی۔ چوتھا اور آخری زید بن عمرو بن نفیل تھا، جس کی دلچسپ کہانی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کئی دفعہ سامنا ہوا تھا۔ زید نے عیسائیت یا یہودیت قبول نہیں کی تھی۔ وہ ان دونوں سے متاثر نہیں تھا۔ اس نے عیسائی اور یہودی مذہبی رہنماؤں کو ملاقات کے دوران کہہ دیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ ابراہیم کا دین نہیں تھا۔ چنانچہ جب وہ عمر میں بڑا ہوا اور معززین میں شمار ہونے لگا تو مکہ واپس لوٹ آیا تو اس نے اعلان کیا کہ اے قریش والو،
इस शहर में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है जो इब्राहिमी मजहब का पैरोकार हो। अस्मा बिन्त इब्बी बकर, जो हजरत आयशा की बहन थी और आयशा से उम्र में 20 साल बड़ी थी, कहती है कि बचपन में इसने जैद को कुरैश वालों को बुतों की पूजा करने और अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने पर बुरा भला कहते हुए देखा था। बल्कि जब कोई कुरैशी अपनी बेटी को दफन करने लगता तो वो इसको ले लेता और अपनी बेटी बनाकर पालता था। ये उसकी वसअत और नरम दिल्ली का सबूत था। ये मुसद्दक़ा तौर पर कहा जाता है कि ज़हूर इस्लाम से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कपन में जैद से मिले थे। इस वक्त अब की 17 या 18 साल की उम्र होगी। अपने इससे पूछा कि इसके और कुरैश के दरमियान किस मसले पर दुश्मनी चल रही है। इससे ये जाहिर होता है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू ही से तजस्सुस रखते थे और मामलात को समझने की कोशिश करते थे। आपने पूछा कि दोनों के अकायद में क्या इख्तिलाफ था, तो जैद ने वाज़े किया कि वो बुतों की पूजा नहीं कर सकता था। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कभी बुतों को सजदा नहीं किया था, न ही बुतों के नाम पे कुर्बानी की थी। जैद अपने मजहब पर अमल पैरा रहा और वो इस्लाम के नुज़ूल से सिर्फ 5 साल पहले फौत हो गया। इसका बेटा सईद बिन जैद अशरा मुबश्शिरा में से है। हमें मुसलमान होने के नाते उनके बारे में मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम में एक बहुत बड़ा नाम था। एक दिन इसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरे वालिद और उसके अकायद से वाकिफ हैं, तो ए अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन मेरे वालिद की किस्मत का क्या फैसला होगा? आपने फरमाया वो रोज़े क़यामत अपनी उम्मत में खड़ा होगा जो एक शख्स पर मुश्तमिल होगी। चूंकि वो एक नेक शख्स था, इसकी अपनी उम्मत होगी जिसका कोई पैगंबर नहीं होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर से वापस आए तो सईद बिन जैद को खुशखबरी दी कि जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने जैद को वहां देखा। जन्नत में इसके एक के बजाय 2 बाग थे। इससे ये बात साबित होती है कि इस्लाम आने से कब्ल भी जो लोग बुत परस्ती में नहीं पड़े थे वो जन्नत पा गए, क्योंकि उनकी फितरत ने उनको बता दिया कि यह गलत चीज थी। तो जैद बिन उमरो बन नफील अपनी जात में उम्मत था और जैद की उम्मत का कोई पैगंबर नहीं था। ये तो अरब के अंदर की सूरत हाल थी। अब इस्लाम से पहले बाकी दुनिया के हालात देखते हैं। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, रोम की सल्तनत ईसाइयत के अकीदे को मानती थी और सासानी ईरान आतिश परस्तों के जेर असर था। आतिश परस्ती भी बुत परस्ती जैसी है। जहां तक रोम की ईसाइयत का ताल्लुक है तो हजरत ईसा के 30-40 सालों के बाद ईसाइयत में 3 बड़े फिरके बन गए। पहला नॉस्टिसिज्म कहलाता है, जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अजीब फलसफे पर मबनी है और दुनिया में उनका वजूद बाकी नहीं रहा। बाकी 2 फिरके यहूदी ईसाई और पाली ईसाई हैं, जो पाल के पैरोकार हैं। यहूदी ईसाइयों का अकीदा है कि हजरत ईसा मसीहा है, जो हजरत मूसा की यहूदी उम्मत के लिए भेजा गया है। चुनांचे वो यहूदी शरीयत पर अमल करते हुए ईसा के पैरोकार हैं। हमारा भी यही अकीदा है। पाल ने, जो कभी हजरत ईसा का शागिर्द नहीं रहा और जिसका दावा है कि वो ख्वाब में हजरत ईसा से मिला था, एक मुकम्मल नया मजहब शुरू कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम इंसान के बजाय खुदा था। वो शरीयत के कानून को ख़त्म करने के लिए आया था, जैसे इसने खतनों वगैरह को गैर ज़रूरी करार दे दिया। फिर तस्लीस का नज़रिया शुरू किया। ये पाल की ईसाइयत थी। 300 साल तक ये बहस जारी रही कि ईसाइयत के क्या मानी थे। हजरत ईसा का मकाम किया था, क्या वो खुदा था या पैगंबर था या खुदा का बेटा था? बाइबिल क्या थी? रोमन इस वक्त बुत परस्त थे और ईसाइयत के दुश्मन थे। रोमन बादशाह नेरो ईसाइयों को जिंदा जला देता था और उनको भूखे शेरों के पिंजरों में फेंक दिया जाता था। रोम में ईसाइयत जुल्म और बर्बरियत का शिकार थी। तब एक मोजिज़ा रूनुमा हुआ और रोम का बादशाह ईसाई हो गया। ये ऐसा ही था जैसे अमेरिका का सदर इस्लाम कबूल कर लेता है। अमेरिका में मुसलमान 5-6% हैं। रोम में भी ईसाइयों की तादाद इतनी ही थी। कॉन्स्टेंटिन पहला बादशाह था जो ईसाई हो गया। उसने तमाम मुतहारिब ईसाई गिरोहों को इकट्ठा किया और एक मुत्तफ़िक़ा मजहब बनाना चाहा। चूंकि वो बुत परस्ती का पस मंजर रखता था, इसलिए वो उसके कुछ उनसर ईसाइयत में लाना चाहता था। इस तरह ईसाइयत में 25 दिसंबर शामिल हुआ, नूरानी ताज, खुदा का बेटा और तस्लीस का तसव्वुर वगैरह आए।
اس نے 325 عیسوی میں ترکی کے شہر نائسیا میں ایک میٹنگ بلائی جس کے اختتام پر بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سنٹ پال کی عیسائیت ہی اصل عیسائیت مانی جائے گی۔ باقی سارے عیسائیوں پر مظالم ڈھائے جانے لگے، جس سے پرانے عیسائی بڑی تعداد میں روم سے دوسرے ملکوں کو ہجرت کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے یہودی عیسائی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں آ گئے، کئی ایران چلے گئے۔ اس ضمن میں سلیمان فارسی کا بھی ذکر آتا ہے جو ہم آگے دیکھیں گے۔ یہودی عیسائیت پر سلطنت روم میں قدغن لگا دی گئی تھی اور اس پرانی عیسائیت کا عملی طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ پال کی عیسائیت کو مقبولیت مل گئی جس سے کیتھولک، آرتھوڈاکس اور پروٹسٹنٹ نکلے، اور اب یہی 99% عیسائیت ہے۔ پرانی اور اصل عیسائیت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ یہ 325 کا سال ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 250 سال بعد عیسوی 570 میں پیدا ہوئے تھے۔ کچھ شواہد ایسے تھے جس سے ثابت ہوا کہ اصل عیسائیت کے چند باقیات حالات کی تباہی سے بچ گئے تھے۔ اس ضمن میں سلیمان فارسی کی دلچسپ کہانی سامنے آتی ہے جو کہ اسلامی تاریخ کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ وہ ایران کے ایک مجوسی راہب کا بیٹا تھا جو دائمی آگ کو جلائے رکھنے کی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ مجوسی مذہب کی عبادت گاہ میں 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی ہے۔ یہ آگ کبھی بجھ نہیں سکتی، اور جب وہ نئی عبادت گاہ بناتے ہیں تو اس میں پرانی عبادت گاہ کی آگ استعمال کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وہاں ماچس سے آگ جلا لیں۔ حتیٰ کہ جب امریکہ جیسی دور دراز جگہ پر انہوں نے عبادت گاہ بنائی تو اسپیشل جہاز کے ذریعے پرانی عبادت گاہ سے آگ جو وہاں عرصے سے جل رہی تھی منگوائی گئی۔ سلیمان فارسی اکثر ایک غار میں ایک راہب کو دیکھتا تھا جو عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ سلیمان فارسی کو بہت تجسس رہتا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے وہ خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا اور پوچھا کہ وہ کس مذہب کی پوجا کرتا تھا۔ وہ راہب عیسائی تھا اور اس نے عیسائیت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ سلیمان فارسی کو احساس ہوا کہ وہ تو بت پرستی میں مبتلا تھا اور عیسائیت ایک توحیدی اور آفاقی مذہب تھا۔ چنانچہ اس نے خفیہ طور پر عیسائیت قبول کر لی۔ جب اس کے والد کو اس بات کا پتہ چلا تو مجوسی راہب ہونے کی وجہ سے اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے سلیمان فارسی کو زنجیروں سے باندھ دیا اور بہت مارا پیٹا۔ اسے جان تک سے مار دینے کی کوشش کی۔ سلیمان فارسی کسی طرح وہاں سے فرار ہو کر شام پہنچ گیا۔ عیسائی راہب کو اس جرم کی سزا میں قتل کر دیا گیا، مگر اس نے سلیمان فارسی کو ان خانقاہوں کے بارے میں بتا دیا تھا جہاں اس کو ہم خیال لوگ مل سکتے تھے۔ اس نے سلیمان فارسی کو رومن عیسائیوں کے چرچوں میں جانے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ سلیمان فارسی بتائے ہوئے راہبوں سے ملا اور انہوں نے اسے عیسائیت کی تعلیم دی، اور جب وہ راہب وفات پانے لگتا تو اس کو بتاتا کہ اس کی وفات کے بعد اسے کس اگلے راہب کے پاس جانا۔ 4 بار ایسا ہوا۔ سلیمان فارسی نے طویل عمر پائی تھی اور وہ عمر کے لحاظ سے مدینہ کے بزرگ ترین صحابی تھے۔ جب وہ چوتھے راہب کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں بتایا کہ وہ نہیں جانتا کہ میرے بعد ان عقائد کا کوئی اور پیروکار باقی رہا ہو، لیکن تم ایسے زمانے میں آئے ہو جس میں اس پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے جس کا پرانی کتابوں میں وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کیونکہ وہ پال کی گھڑی ہوئی عیسائیت سے نہیں تھا۔ ان کے پاس جو علم تھا وہ نئی بائبل میں نہیں تھا۔ یہ افسوسناک ہے کہ کانسٹنٹین نے عیسائیت کی 4 نئی کتابوں کے علاوہ سب کتابیں جلا دیں تھیں۔ اس نے صرف وہی 4 کتابیں باقی چھوڑیں جو اس کے مذہبی عقیدے سے مطابقت رکھتی تھیں، باقی ساری ضائع کر دی۔ اس لیے ہمارے پاس وہ پرانے حوالے موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بحر مردار کے صفحات دریافت ہوئے تو لوگوں میں ایک جوش پایا گیا کہ شاید جو لوگ قمران کی غاروں میں روپوش ہو گئے تھے انہوں نے اصلی بائبل کو چھپا کر رومن بادشاہ کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ یہ صفحات کچھ بکھری تحریروں کے باقیات ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ان عیسائیوں کے عقائد کیا تھے۔ سلیمان فارسی نے بتایا کہ انہوں نے 3 چیزیں بتائیں۔ پہلی یہ کہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی آمد کی پیش گوئی کی تھی وہ شخص آنے والا تھا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ نشانیاں کیا تھیں مگر انہیں علم تھا۔ اس نے سلیمان فارسی کو کہا کہ جاؤ اور اس پیغمبر کو ڈھونڈو۔ سلیمان بولا میں کہاں جا کر ڈھونڈوں؟ تو اس نے بتایا کہ میں تمہیں 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔
پہلی یہ کہ وہ ایسے علاقے میں نمودار ہوگا جو کھجوروں کی پیداوار کی وجہ سے مشہور ہوگا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ کمر پر کندھوں کے درمیان ایک مہر ہوگی جو کبوتر کے انڈے جتنی ہوگی اور اس میں خوبصورت رنگوں کے بالوں کا امتزاج ہوگا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ تو قبول کر لے گا مگر خیرات کبھی قبول نہیں کرے گا، اور آج کے دن تک آل محمد پر صدقہ اور خیرات جائز نہیں ہے۔ سلیمان فارسی، جو 50 سال کی عمر تک پہنچ چکا تھا، نے اپنے چوتھے استاد سے پوچھا کہ کون سی جگہ کھجوروں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ اس نے کہا خیبر کا علاقہ کھجوروں کی پیداوار کے لیے مشہور تھا، جو کہ یثرب کے قریب ہے۔ سلیمان فارسی نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ خیبر کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ کسی عرب کاروان کے ساتھ شامل ہو کر وہ خیبر پہنچ سکتا تھا۔ سلیمان فارسی ایک راہب تھا، اس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ ہی سوشل مرتبہ تھا۔ چنانچہ جب وہ ایک عرب کاروان کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا تو انہوں نے اسے اغوا کر کے غلامی میں فروخت کر دیا۔ وہ ایک لاقانونیت کا معاشرہ تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، نہ ہی 911 تھا جس کو کال کی جا سکتی۔ سلیمان فارسی کا کوئی ملک یا قبیلہ نہیں تھا، اس لیے اسے غلام بنا کر یہودیوں کے ایک گروپ کو فروخت کر دیا گیا جو کہ یثرب میں رہتے تھے، جو بعد میں مدینہ کہلایا جانے لگا۔ چونکہ سلیمان فارسی اپنی تلاش میں مخلص تھا، وہ کئی دہائیوں تک 70 سال کی عمر تک غلام بن کر مدینہ کے کھیتوں میں ہل چلاتا رہا۔ آخر مدینہ میں ایک پیغمبر کے آنے کی افواہیں پھیلنا شروع ہوئیں۔ یہ سن کر یہود فکر مند ہو گئے کہ عرب کا بادشاہ آنے والا ہے اور یہ یہودیوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سلیمان فارسی بتاتے ہیں کہ جب اس کا مالک اپنے بھائی سے یہ گفتگو کر رہا تھا تو وہ کھجور کے درخت سے کھجوریں توڑ رہا تھا۔ وہ اس خبر کا دہائیوں سے منتظر تھا، چنانچہ اس نے درخت سے چھلانگ لگا دی اور جوش سے پوچھنے لگا، کیا وہ آ گیا ہے؟ کیا وہ آ گیا ہے؟ اس پر سلیمان فارسی کے مالک نے اس کے سر پر موقع مارا اور سے حکم دیا کہ وہ اپنا کام کرے، ایک غلام کا اس کا کیا لینا دینا تھا۔ سلیمان فارسی اپنے کام کی طرف واپس چلا گیا اور کام ختم ہونے کے بعد اپنے حصے کی کھجوریں لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جس کا مدینہ میں تیسرا دن تھا۔ سلیمان فارسی اب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ اس شہر میں مسافر ہیں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے خیرات ہے، اور وہ کھجوریں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ کھاؤ، مگر خود نہیں کھاتے۔ سلیمان فارسی دوسرے دن کام ختم کرنے کے بعد کھجوروں کی ایک اور پلیٹ لاتے ہیں اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ کھاؤ، اس بار اب خود بھی وہ کھجوریں کھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلیمان فارسی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ دو نشانیاں ثابت ہو گئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح تیسری نشانی کو دیکھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اچھل کر آپ کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بوڑھے شخص کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص کے بٹن کھول کر کندھوں سے اپنی قمیص کو نیچے کیا تاکہ وہ مہر نبوت کو دیکھ سکے۔ جب سلمان فارسی نے مہر نبوت دیکھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا اور اس نے اپنی ساری کہانی آپ کو بیان کی۔ اس پر اپنے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری آزادی کی قیمت ادا کریں گے اور تمہیں غلامی سے نجات دلائیں گے۔ جب سلیمان فارسی کے مالک کو معلوم ہوا کہ آپ اس کو خرید کر آزاد کرنا چاہتے ہیں تو اس نے بہت زیادہ قیمت کا مطالبہ کر دیا۔ مجھے صحیح یاد نہیں، شاید 150 کھجوروں کے درخت۔ سلمان فارسی نے کہا کہ وہ 150 کھجور کے درخت کہاں سے لائے گا؟ اس پر اپ نے فرمایا جب کھجور کے درخت لگانے کا سیزن آئے تو مجھے بلانا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے کھجور کے 150 درخت لگائے۔ 1 سال کے اندر وہ آپ کی برکت سے بڑے ہو گئے اور ان سے سلمان فارسی کا تاوان ادا کر کے اسے آزادی دلوائی گئی۔ اس کہانی کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اصلی عیسائی کتنی قلیل تعداد میں رہ گئے تھے۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک اور کہانی جس سے ثابت ہوگا کہ سچے عیسائی کتنی قلیل تعداد میں رہ گئے تھے۔ یہ کہانی صحیح بخاری میں ہے۔ ہرکولس نامی بادشاہ کے بارے میں ہے جو اب کے زمانے میں روم پر حکومت کرتا تھا۔
وہ سیاستدانوں کی اکثریت کے برعکس ایک پڑھا لکھا با علم شخص تھا اور عیسائیت کے مذہب میں تربیت یافتہ تھا۔ جب 8ویں یا 9ویں ہجری سال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے تو گورنر بحرین، جسے ہرکلیس نے مقرر کیا تھا، کے ذریعے اس کو بھی خط بھیجا۔ ہرکلیس اس وقت یروشلم کا دورہ کر رہا تھا اور خط پر لکھا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے تھا۔ اے روم کے بادشاہ، اسلام قبول کر لو تو تم محفوظ رہو گے اور اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اگر تم اسلام کو مسترد کرو گے تو اپنی قوم کی سزا کے ذمہ دار تم ہوگے، کیونکہ تم ان کے لیڈر ہو۔ یہ جزا اور سزا کے ذکر کا ملا جولا مراسلہ تھا۔ ہرکلیس نے اپنے وزیروں سے پوچھا کیا شہر میں کوئی عرب موجود تھا۔ اتفاق سے اس وقت مکہ سے ایک قافلہ شہر میں آیا ہوا تھا۔ رومن گارڈز نے قافلے کے لوگوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ ان کا لیڈر ابو سفیان تھا، جس کی روم کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ ہرکلیس اور ابو سفیان کے درمیان لمبی گفتگو ہوئی جو کہ بخاری میں درج ہے، اور انشاءاللہ ہم 1-2 ہفتے میں اس پر بات کریں گے۔ ہرکلیس نے سوالوں کے جواب ملنے کے بعد کہا کہ تم جو بتا رہے ہو اگر وہ درست ہے تو یہی وہ پیغمبر ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ عیسائیت کی موجودہ نئی مقدس کتابوں میں یہ پیش گوئی نہیں ہے، لہذا ضرور ایسی مقدس کتابیں موجود ہیں جو عوام کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ اب ویٹیکن کے نظریات اور برناباس کی انجیل سے تو واقف ہی ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہرکلیس کو جن مقدس کتابوں تک رسائی تھی کسی اور کو نہ تھی، کیونکہ وہ ایک بادشاہ تھا اور آج کے دن تک ویٹیکن میں ایسی کتابیں موجود ہیں جن کو وہ شائع نہیں کرتے۔ تو ہرکلیس نے کہا میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن میں توقع کر رہا تھا کہ وہ یہودیوں کی نسل سے ہوگا نہ کہ عربوں میں سے۔ ہرکلیس نے روم میں اپنے بڑے بشپ کو تفصیل لکھی تو اس نے جواب میں کنفرم کیا کہ اب میں وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جن کی پیغمبر کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ لیکن ہرکلیس نے اسلام نہیں قبول کیا کیونکہ اسے اپنے تخت سے دستبردار ہونا پڑتا۔ دنیا کا طاقتور ترین تخت بہت عزیز ہوتا ہے، وہ اسلام قبول کیے بغیر ہی فوت ہوا۔ تو یہ ہے ان مایوس کن حالات کا خلاصہ جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ اب صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا۔ میرے اللہ کا حکم ہے تمہیں بتاؤں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے دنیا کو نفرت کی نظروں سے دیکھا، ماں سوائے چند اہل کتاب کے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ حالات بتاتی ہیں جن کو ہم جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس جہالت کا خاتمہ ہوا جو دوبارہ کبھی نہیں لوٹے گی۔ اس لیے اللہ آپ کو نور اور رحمت العالمین کہتا ہے۔ ختم کرنے سے پہلے ہم چند فوائد کا دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ ضروری نقطہ سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ آج کل جبکہ ہمارا دین اغیار کے نظریات کی زد میں ہے اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اصلاح کریں اور اپنی روایات کو بدل دیں، تو پہلا سبق ہے کہ ہدایت صرف اللہ سے آتی ہے، ہمارے فلسفوں، عقل اور ذہانت سے نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی صدیوں کے دوران دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں تھا۔ اس دوران کوئی فلاسفر بھی حقیقت تک نہ پہنچ سکا، کوئی مذہبی رہنما اور ذہین آدمی انسانیت کی رہنمائی نہ کر پایا۔ ہدایت تب آئی جب اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ قرآن ہی ہدایت ہے، پیغمبر نور ہے، قرآن شفا ہے۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ ہدایت ہمارے بتدریج تجربے کا نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے تجربوں سے سیکھتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اصلاح اور رد و بدل کر لیتے ہیں۔ جو حلال ہے وہ کل حرام ہو جائے گا۔ ہمارے دادا پر دادا جس کو نامناسب سمجھتے تھے، ہم اس کو ترقی اور ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہاں صاف طور پر سمجھنا ہوگا کہ ہدایت کا حتمی ذریعہ قرآن اور حدیث ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کو معاشرے کی خواہشات اور مطالبوں کے مطابق بدل نہیں سکتے کیونکہ یہ ایک دائمی سچائی ہے۔ اگر انسانیت قرآن کے بغیر ہدایت نہ پا سکی تھی تو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پیغمبر کو بھی ہدایت اس وقت تک نہیں ملی تھی جب تک اللہ نے قرآن کے ذریعے اسے ہدایت عطا نہیں کی تھی۔ ووجدك ضالا فهدى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان۔
جب تک قرآن نازل نہیں ہوا اسے معلوم نہیں تھا کہ ایمان اور وحی کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر غار حرا میں بیٹھے تھے مگر انہیں سچائی کا علم اس وقت تک نہیں ہوا جب تک جبرائیل علیہ السلام نہیں اترے۔ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جدید دور کے فلاسفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں؟ جدید ماہرین اخلاقیات، مذہبی رہنما وغیرہ دماغ لڑا کر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ ایک اور مفید نقطہ یہ ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت بھیڑوں کی طرح ہے۔ وہ لیڈر کے نظریات کی پیروی کرتے ہیں۔ قریش کی مثال لیں، وہ جانتے تھے کہ وہ ابراہیم کا دین نہیں تھا، لیکن جب سب اس کی پیروی کر رہے تھے اس کا انکار مشکل تھا۔ دل میں وہ جانتے تھے کہ وہ غلط تھے، لیکن جب پورا معاشرہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہو تو گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں غلط سمت لے جائیں گے۔ ہمیں حقیقت پسندی سے دیکھنا ہوگا۔ اکثریت حیوانی خواہشات کی غلام ہوتی ہے، وہ شریعت کے قوانین نہیں چاہیں گے، وہ صرف اپنی خواہشات پورا کرنا چاہیں گے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میری شریعت ہی تم کو بہتر انسان بنا سکتی ہے۔ آخری نقطہ جس کے بعد میں اس ہفتے کا لیکچر ختم کروں گا یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور زید بن عمرو کی کہانی ہمیں ایک خوبصورت حقیقت بتاتی ہے کہ جو اپنی تلاش میں مخلص ہوگا اسے ہدایت ضرور ملے گی۔ اگر تم سچائی کی تلاش میں مخلص ہو تو چاہے تم جاہل اور بت پرست سوسائٹی میں رہ رہے ہو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ اللہ نے سلیمان فارسی کو جہالت کی تاریکیوں سے اٹھایا اور اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا۔ جب اللہ ہمارا اخلاص دیکھتا ہے تو اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں ہدایت بخشتا ہے۔ اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، بدقسمتی سے ہمارے پاس سوال و جواب کا وقت نہیں رہا، ہم اگلے ہفتے جاری رکھیں گے۔